پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور جب تم لوگ بولے تھے کہ اے موسیٰ ہرگز نہ مانیں گے ہم آپ کو یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو علانیہ، پس پکڑا تم لوگوں کو کڑکتی بجلی نے اور تم دیکھ رہے ہو۔ تفسیر۔ اور اس واقعے کا اہم حصہ وہ بھی ہے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے 70 آدمیوں کو چنا تھا اور ان سے روزہ رکھوا کر کپڑے پاک صاف کرانے کے بعد کوہ طور پر لے کر چلے کہ گوشالہ پرستوں کے لیے عذر خواہ ہوں۔ وہاں پہنچتے ہی ایک ابر کا پایا کھڑا ہو گیا جس میں حضرت موسیٰ داخل ہو گئے اور ان 70 لوگوں کو بھی بلایا جو اس میں داخل ہوئے اور سجدہ میں گر پڑے۔ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اس وقت ان کے چمکتے چہرے پر نگاہ ڈالنا بشر کی طاقت سے باہر تھا، لہٰذا پردہ ڈال لیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سب نے سنا، مگر اے یہودیوں کتنی بڑی یہ تمہاری شرارت آبائی ہے کہ تم لوگ بولے تھے کہ اے موسیٰ آج ہم اس مقام میں ہیں جہاں پہنچ کر کوئی آدمی دل سے مان جانے کے سوا آپ کے خلاف شک بھی عمر بھر نہیں کر سکتا، مگر ہم لوگوں کو پوچھئے تو صاف بات یہ ہے کہ ہرگز نہ مانیں گے ہم آپ کو۔ اے حضرت موسیٰ یہاں تک کہ اپنی انہی آنکھوں سے اسی مقام پر اچھی طرح ہم دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کو علانیہ، صاف صاف جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کلام الہی سن کر بھی حضرت موسیٰ کے نہ ماننے کی دھمکی انتہا درجے کی مجرمانہ بغاوت اور سرکشی تھی۔ پس اس جرم کی سزا میں پکڑا تم لوگوں کو کڑکتی ڈراؤنی جھلسا دینے والی بجلی نے، جس میں پکڑ کر تم لوگ اس طرح مر گئے کہ ایک ایک مرتے جا رہے ہو اور تم ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہو۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات کریمہ میں بتایا کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ کس طرح کیا کیا واقعات ہوئے، کس طرح اللہ رب العزت نے ان کے جرموں کو معاف کیا، بارہا معاف کیا، اور ان کے جرم ہر مرتبہ ان کے جرم کی انتہا بڑھتی گئی، لیکن اللہ رب العزت نے اسے بھی اپنے رحم و کرم سے اپنے فضل سے معاف کیا۔ اب اللہ رب العزت نے بڑے انتہا کے جرم کو بیان فرمایا کہ اس سے بڑا جرم تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تم کو معاف کیا، تم نے اس طرح سے مجھ سے توبہ کی، پھر بھی اس کے بعد بھی تم ایسے گناہ پر آمادہ ہوئے کہ جب اللہ رب العزت نے تمہیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ تم میرے نبی حضرت موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر آؤ اور مجھ سے حضرت موسیٰ کو کلام کرتے ہوئے سنو، اس کے باوجود تمہارا یہ کہنا کہ جب تم حضرت موسیٰ کو مجھ سے کلام کرتے ہوئے سن لو، اس کے بعد تمہارا یہ کہنا کہ ہم حضرت موسیٰ آپ کو ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ جس جگہ آپ نے ہمیں رب سے کلام کر کے بتایا ہے اسی جگہ آپ اللہ رب العزت کو دکھا نہ دیں۔ یہ یہودی لوگ ہیں جو اتنے سرکش۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم نے حضرت موسیٰ سے یہ سوال کیا تو تم نے دیکھا کہ تمہیں بجلی نے پکڑ لیا، اور اس طرح پکڑا کہ جو لوگ تھے ان میں سے ایک مرتا دوسرا دیکھتا، پھر دوسرا مرتا تیسرا دیکھتا، تاکہ اللہ رب العزت کے جلال اور غضب کا تم اچھی طرح سے تم شاہد ہو جاؤ کہ تمہارا رب جب تمہیں اہمیت دیتا ہے، جب تمہیں فضیلت دیتا ہے، جب تمہیں مقام و مرتبوں سے نوازتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہے۔
جیسے جیسے اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، انعامات بخشے ہیں، اللہ رب العزت نے بڑی بڑی عطیات دیے ہیں، احسانات کیے ہیں، تو یاد رکھو کہ تمہارا رب اللہ رب العزت ہے، اس نے انعامات تو تمہیں دیے ہیں، بڑے بڑے عطیات بھی دیے ہیں، اپنے احسانات بھی دیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں تو اپنا حبیب عطا فرما دیا ہے، تو ہمیں صرف اور صرف خوشی نہیں منانی چاہیے، یا ایک عطیہ ملا تو اس سے بڑے عطیے کے خواہش مند نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو احسانات ہم پر کیے ہیں، جو اللہ رب العزت نے عظمتوں سے جن عظمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان عظمتوں کا، ان عطیات کا، ان احسانات کا شکر گزار ہونے کی کوشش کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دے دیا تو یہ بھی دے دیتا تو اچھا ہوتا، یہ بھی دے دیتا تو اچھا ہوتا۔ اس کی بجائے ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت تو نے ہمیں جن چیزوں سے نوازا ہے، جو عزتیں تو نے ہمیں دی ہیں، جو مقامات تو نے ہمیں دیے ہیں، جو تحفے تو نے ہمیں دیے ہیں، جن نعمتوں سے تو نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، ان نعمتوں کے لیے یا رب کریم تیرا بہت بہت شکر۔ یہ ہونا چاہیے، اور اسی چیز کو اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے، بجائے یہ کہ تم نے اتنی بڑی نعمت تمہارے سامنے اللہ رب العزت نے رکھ دی کہ تم نے حضرت موسیٰ کو مجھ سے کلام کرتے ہوئے سن لیا، پھر اس کے بعد تمہیں شکر گزار ہو جانا چاہیے تھا۔ تمہارے اتنے بڑے بت پرستی کرنے کے بعد تمہارے رب نے تم کو یہ موقع دیا کہ تمہیں کوہ طور پر حضرت موسیٰ کے ساتھ بلایا، پھر اپنا کلام سنایا، اس کے باوجود بجائے اس کے کہ تم شکر گزار ہو جاتے، اپنے رب کی طرف توبہ کر کے لوٹ آتے، تم نے اور مانگا، اور کیا مانگا؟ اپنے رب کی دید مانگی۔ تو اللہ رب العزت اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جتنے عطیات تمہارے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں دیے ہیں، اس پر شکر گزار ہو جاؤ اور قناعت پسند ہو جاؤ، اور اپنے رب سے بغاوت کرنا چھوڑ دو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا عزیز بندہ بنائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت رب کریم کی عزت و عظمت، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ